بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 324 ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابیہ قال جلسنا إلى كعب الأحبار في المسجد وهو يحدث، فجاء عمر فجلس في ناحية القوم فناداه فقال ويحك يا كعب خوفنا، فقال والذي نفسي بيده إن النار لتقرب يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا أدنيت وقربت زفرة ما خلق الله من نبي ولا صديق ولا شهيد إلا وجثى لركبتيه ساقطا حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل 70 نبيا لظننت ألا تنجو، قال عمر واللہ ان الامر لشدید، رواہ ابن شیبہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں کعب الاحبار کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مجمع کے کنارے بیٹھ گئے۔ کعب الاحبار نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ویحک یا کعب خوفنا، یعنی اے کعب ہمیں خوف خدا دلاؤ۔ کعب الاحبار نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن آگ کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ قریب لائی جائے گی تو ایک ایسی زوردار چیخ مارے گی کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نبی، کوئی صدیق اور کوئی شہید بھی باقی نہ رہے گا مگر سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہر نبی، صدیق اور شہید کہے گا اے اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنی ہی جان کی نجات چاہتا ہوں۔ پھر کعب الاحبار نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابن الخطاب، اگر تمہارے پاس 70 نبیوں کے برابر عمل بھی ہوتا تب بھی تمہیں اپنی نجات کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم معاملہ بہت سخت ہے۔ بزرگان محترم، یہ روایت دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی نصیحت ہے جو آخرت کے ہولناک مناظر کو آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان، عدل، تقوی اور قرب الہی سب مسلمانوں پر واضح ہے، لیکن باوجود اس عظمت کے وہ خود بات سننے کے لیے کعب الاحبار کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا خوف دلاؤ ہمیں۔ یہ ان کی عاجزی اور خشیت الہی کی گہرائی کا ثبوت ہے۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آخرت کے حقیقی منظر کو واضح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، سورۃ الفجر آیت نمبر 23۔ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کی دھاڑ اور جوش کا عالم یہ ہوگا کہ سب انبیاء، سارے ہی انبیاء، سارے ہی صدیقین، سارے ہی شہداء تک لرز اٹھیں گے اور ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ اس دن کسی کو اپنے عمل پر، اپنی کارکردگی پر غرور نہیں ہوگا۔ اس روایت سے کئی اہم سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ قیامت کی سختی اور جواب دہی کا دن بہت ہولناک ہوگا۔ وہاں کسی کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء نفسی نفسی کہیں گے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں غرور و اطمینان کے بجائے توبہ اور خوف کی کیفیت میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوف خدا ایمان کی کمال علامت ہے۔ وہ دنیا کے سب سے عادل، متقی اور صاحب فضل انسانوں میں سے تھے، مگر قیامت کا ذکر آیا تو لرز گئے اور فرمایا اللہ کی قسم معاملہ بہت سخت ہے۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کی پختگی انسان کو
مطمئن نہیں بلکہ محتاط بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔